ہماری زندگی کی ریت بھی اسی طرح ہمارے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی ہے اور ہم لمحہ بلمحہ آخرت کی طرف قدم بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ یہ ریت پوری ہاتھوں سے پھسل جائے اور ہمارے پاس توبہ اور استغفار کا وقت ہی نہ بچے، اس سے قبل آئیے توبہ اور استغفار کریں اور اپنے رب کو منا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتی ہوں جہاں تک بھی میری آواز پہنچے وہاں تک سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں، اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف، پریشانی یا مشکل لاحق ہے تو اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اس بابرکت مہینے کے صدقے آپ کی تمام تکلیف کو دور فرمائیں اور آپ کی مشکل کو آسانی میں بدل دیں، آمین۔ آج سے ہم اپنے قرآن پاک کو سننے اور سنانے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سلسلے میں میرا ساتھ دیں گے، اس کو سنیں، سمجھیں، اور اگر کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے ضرور بتائیے۔ کوشش یہی ہوگی کہ غلطی نہ ہو، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے۔ اگر مجھ سے کہیں بھی کوئی کوتاہی ہوتی ہے اس کے لیے معذرت، اور اس کو میری اصلاح کے طور پر مجھے صحیح کیجیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کا۔ جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے، تو آئیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور شاید میرے بتانے سے شاید تھوڑے سے اور الگ اینگل سے آپ کو سمجھ میں آئے، کیونکہ سورہ فاتحہ تو وہ ہے نا جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بغیر تو ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ بات بھی آپ کے بہت سے لوگوں کے علم میں ہوگی، اور اگر کسی ایک کے علم میں بھی میری وجہ سے، میری اس بات کے ذریعے اضافہ ہو تو میرے لیے اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ یہ قرآن پاک کی وہ پہلی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ہر سورت کے کچھ آیت جو ہیں وہ نازل ہوتے تھے، لیکن سورہ فاتحہ وہ صورت ہے جو ایک دفعہ میں مکمل صورت نازل ہوئی۔ آئیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا، جس دن ہمیں ہمارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ عمل کون سا؟ جو ہم یہاں دنیا میں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے عمل پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم جو عمل بھی یہاں پہ کر رہے ہیں اس دنیا میں، یقیناً اس کے اکارڈنگلی ہمیں روز جزا جو ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اگر بدلہ بہترین چاہیے تو عمل کو بھی بہتر سے بہترین، بلکہ بہترین سے بھی کچھ اوپر رکھنا ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بے شک عبادت کے لائق صرف اللہ پاک کی ذات ہے، تو ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں اور اپنی ہر مشکل، ہر تکلیف کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کیونکہ ہماری مدد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں اگر کوئی انسان ہماری کسی بھی حوالے سے مدد کرنے کا باعث بنتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بناتے ہیں، اسی لیے وہ ہماری مدد کر پاتا ہے۔ تو ہماری مدد صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ، جو ہمارے لیے اب ہماری اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت عطا مانگ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے
درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اسی لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اگر ہم اس سورہ فاتحہ کو دیکھیں تو اس میں پہلے اللہ پاک کی بڑائی بیان کی گئی ہے. اس کے بعد ہماری دعا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, اس لیے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. یہ دعا ہے نا کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما, اور ان لوگوں کے راستے کی جن پر اللہ پاک نے انعام کیا, نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جو بھٹک گیا, جن پہ غضب نازل ہوا. تو بس بہت سمجھ کے, اب ہم جب بھی نماز میں اس کو پڑھیں گے اپنی, تو بہت سمجھ کے اپنے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرمائے. آمین. اب ہم پہلے پارے میں سٹارٹ کرتے ہیں سورہ بقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جو ہمیں بہت سی صورتوں کے اسٹارٹ میں ملیں گے, لیکن ان کے معنی قرآن میں نہیں ہیں. اور اگر جس چیز کے معنی, جس چیز کی وضاحت ہمارے پاس نہیں ہے, قرآن میں موجود نہیں ہے, تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی چھپائے ہیں. تو ہمیں اس کی کھوج میں نہیں لگنا چاہیے کہ یہ کیوں نہیں ہے, ہمیں کہاں سے اس کے معنی مل سکتے ہیں. جو چیز نہیں ہے وہ نہیں ہے, یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. بے شک قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. ہمارے ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مسئلے کا حل اس قرآن پاک میں موجود ہے. ضرورت ہے اس کو کھول کے پڑھنے کی اور سمجھنے کی. یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے. ڈر کس سے؟ اللہ پاک کی ذات سے. جو اللہ پاک کی ذات سے ڈر رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. جو ہدایت لینا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے. اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی ان میں شامل کرے جو ہدایت لینے والے ہوں, ہدایت مانگنے والے ہوں. جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی, اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی, اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں. چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے, اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے, اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے, حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں. حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے. وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں, اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے, لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے. ان کے دلوں میں روگ ہے, چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے, اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے, کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں, لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں, لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے. اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو مذاق کر رہے تھے.
اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی۔ وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں، وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھاک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں
لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ۔ وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں بے شک۔ اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا۔ اور ہم نے آدم، ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے، اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھی سے ڈرو، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو اور نہ حق بات کو چھپاؤ، جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ بہت ضروری بات ہے کہ دوسروں کو نیکی کی باتیں بتانا، اچھی باتیں بتانا اور خود اس پہ عمل نہ کرنا۔ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی بہت ضرورت ہے۔ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا
चुनाचे तुम सबको बचा लिया था और फिरौन के लोगों को समंदर में गर्क कर डाला था और तुम ये सारा नज़ारा देख रहे थे। वो वक्त याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा ठहराया था। फिर तुमने इनके पीछे अपनी जानों पर जुल्म करके बछड़े को माबूद बना लिया। फिर इस सब के बाद भी हमने तुमको माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। और याद करो जब हमने मूसा को किताब दी और हक़ व बातिल में तमीज़ का मयार बख्शा ताकि तुम राह रास्त पर आओ। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि ए मेरी कौम, हकीकत में तुमने बछड़े को माबूद बनाकर ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म किया है, लिहाजा अब अपने खालिक से तौबा करो और अपने आप को कत्ल करो। तुम्हारे खालिक के नज़दीक यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। इस तरह अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। बेशक वही है जो इतना माफ़ करने वाला, इतना रहम करने वाला है। और जब तुमने कहा था ए मूसा, हम इस वक्त तक हरगिज़ तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे जब तक अल्लाह को हम खुद खुली आँखों ना देख लें। नतीजा ये हुआ कि कड़के ने तुम्हें इस तरह आ पकड़ा कि तुम देखते रह गए। फिर हमने तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी दी ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। और हमने तुमको बादल का साया अता किया और तुम पर मनो सलवा नाजिल किया और कहा कि जो पाकीज़ा रिज़्क हमने तुम्हें बख्शा है शौक़ से खाओ। और ये नाफरमानियाँ करके उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि वो ख़ुद अपनी जानों पर ही जुल्म करते रहे। और वो वक्त भी याद करो जब हमने कहा था कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और इसमें जहाँ से चाहो जी भर कर खाओ, और बस्ती के दरवाज़े में झुके सरों के साथ दाखिल होना और ये कहते जाना कि या अल्लाह, हम आपकी बख्शिश के तलबगार हैं। इस तरह हम तुम्हारी ख़ताएँ माफ़ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज़्यादा सवाब भी देंगे। मगर हुआ ये कि जो बात उनसे कही गई थी, ज़ालिमों ने उसे बदल कर एक और बात बना ली। नतीजा ये कि जो नाफरमानियाँ वो करते आ रहे थे, हमने उनकी सज़ा में उन ज़ालिमों पर आसमान से अजाब नाजिल किया। और वो वक्त भी याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा, अपनी लाठी पत्थर पर मारो। चुनाचे इस पत्थर से 12 चश्मे फूट निकले। हर एक कबीले ने अपने पानी लेने की जगह मालूम कर ली। हमने कहा, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क खाओ पियो और ज़मीन में फसाद मचाते मत फिरना। और वो वक्त भी जब तुमने कहा था कि ए मूसा, हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, लिहाजा हमारी खातिर अपने परवरदिगार से मांगे कि वो हमारे लिए कुछ वो चीज़ें पैदा करे जो ज़मीन उगाया करती है, यानी ज़मीन की तरकारियाँ, इसकी ककड़ियाँ, इसका गंदम, इसकी दालें और इसकी प्याज। मूसा ने कहा, जो ग़िज़ा बेहतर थी, क्या तुम इसको ऐसी चीज़ों से बदलना चाहते हो जो घटिया दर्जे की हैं? खैर एक शहर में जा उतरो तो वहाँ तुम्हें वो चीज़ें मिल जाएंगी जो तुमने मांगी हैं। और इन यहूदियों पर ज़िल्लत और बेकसी का ठप्पा लगा दिया गया और वो अल्लाह का गज़ब लेकर लौटे। ये सब इसलिए हुआ कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और पैगंबरों को नाहक कत्ल कर देते थे। ये सब इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और वो बेहद ज़्यादतियाँ करते थे। हक़ तो ये है कि जो लोग भी, ख्वाह वो मुसलमान हो या यहूदी या नसरानी या साबी, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान ले आएंगे और नेक अमल करेंगे, वो अपने परवरदिगार के पास अपने अजर के मुस्तहिक होंगे और इनको ना कोई खौफ होगा, ना वो किसी गम में मुब्तला होंगे। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमसे तौरात पर अमल करने का अहद लिया था और कोहे तूर को तुम्हारे ऊपर उठा खड़ा किया था कि जो किताब हमने तुम्हें दी है इसको मजबूती से थामो और इसमें जो कुछ लिखा है इसको याद रखो ताकि तुम्हें तकवा। इस सब के बावजूद तुम दोबारा राह रास्त से फिर गए। चुनाचे अगर अल्लाह का फजल और रहमत तुम पर ना होती तो तुम ज़रूर सख्त नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाता। और तुम अपने इन लोगों को अच्छी तरह जानते हो जो सनीचर यानी सबत के मामले में हद से गुजर गए थे।
चुनाचे हमने इनसे कहा था कि तुम धुतकारे हुए बंदर बन जाओ। फिर हमने इस वाक़े को इस ज़माने के और इसके बाद के लोगों के लिए इबरत और डरने वालों के लिए नसीहत का सामान बना दिया। और वो वक्त याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़िबा करो। वो कहने लगे कि क्या आप हमारा मजाक बनाते हैं? मूसा ने कहा, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं ऐसे नादानों में शामिल हूँ जो मजाक में झूठ बोलें। उन्होंने कहा कि आप हमारी खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताए कि वो गाय कैसी हो। उसने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसी गाय हो कि ना बहुत बूढ़ी हो ना बिल्कुल बच्ची, बल्कि इन दोनों के बीच बीच में हो। बस अब जो हुक्म तुम्हें दिया गया है इस पर अमल कर लो। कहने लगे, आप हमारी खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताए कि इसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसे तेज़ जर्द रंग की गाय हो जो देखने वालों का दिल खुश कर दे। उन्होंने फिर कहा कि आप हमारी खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताए कि वो गाय कैसी हो। इस गाय ने तो हमें शुबे में डाल दिया है और अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर इसका पता लगा लेंगे। मूसा ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसी गाय हो जो काम में जुट कर ज़मीन में हल ना चलाती हो और ना खेती को पानी देती हो, पूरी तरह सही सालिम हो, जिसमें कोई दाग ना हो। उन्होंने कहा, हाँ, अब आप ठीक ठीक पता लेकर आए। इसके बाद उन्होंने उसे ज़िबा किया, जबकि लगता नहीं था कि वो कर पाएंगे। और याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था और उसके बाद उसका इल्ज़ाम एक दूसरे पर डाल रहे थे और अल्लाह को वो राज निकाल बाहर करना था जो तुम छुपाए हुए थे। चुनाचे हमने कहा कि इस मकतूल को इस गाय के एक हिस्से से मारो। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करता है और तुम्हें अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम समझ सको। इस सब के बाद तुम्हारे दिल फिर सख्त हो गए, यहाँ तक कि वो ऐसे हो गए जैसे पत्थर, बल्कि सख्ती में कुछ इनसे भी ज़्यादा, क्योंकि पत्थरों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे नहरें फूट बहती हैं और इन्हीं में से कुछ वो होते हैं जो खुद फट पड़ते हैं और इनसे पानी निकल आता है, और इन्हीं में वो पत्थर भी हैं जो अल्लाह के खौफ से लुढ़क जाते हैं। और इसके बरखिलाफ़ जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। मुसलमानों, क्या अब भी तुम्हें ये लालच है कि ये लोग तुम्हारे कहने से ईमान लाएंगे? हालांकि इनमें से एक गिरोह के लोग अल्लाह का कलाम सुनते थे, फिर इसको अच्छी तरह समझने के बाद भी जानते बूझते इसमें तहरीफ कर डालते थे। और जब ये लोग इन मुसलमानों से मिलते हैं जो पहले ईमान ला चुके हैं तो ज़बान से कह देते हैं कि हम भी ईमान ले आए हैं। और जब ये एक दूसरे के साथ तन्हाई में जाते हैं तो आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि क्या तुम इन मुसलमानों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ताला ने तुम पर खोली हैं, ताकि ये मुसलमान तुम्हारे परवरदिगार के पास जाकर इन्हें तुम्हारे ख़िलाफ़ दलील के तौर पर पेश करें। क्या तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं? क्या ये लोग जो ऐसी बातें करते हैं ये नहीं जानते कि अल्लाह को उन सारी बातों का खूब इल्म है जो वो छुपाते हैं और जो वो ज़ाहिर करते हैं। और इनमें से कुछ लोग अनपढ़ हैं जो किताब तौरात का इल्म तो रखते नहीं, अलबत्ता कुछ आरजुएं पकाए बैठे हैं और उनका काम बस ये है कि वहमो गुमान बांधते रहते हैं। लिहाजा तबाही है इन लोगों की जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि इसके ज़रिए थोड़ी सी आमदनी कमा लें। बस तबाही है इन लोगों पर उस तहरीर की वजह से भी जो इनके हाथों ने लिखी, और तबाही है उन पर इस आमदनी की वजह से भी जो वो कमाते हैं। और यहूदियों ने कहा है कि हमें गिनती के चंद दिनों के अलावा आग हरगिज़ नहीं छुएगी। आप उनसे कहिए कि क्या तुमने अल्लाह की तरफ से कोई अहद ले रखा है जिसकी बिना पर वो अपने अहद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, या तुम अल्लाह के ज़िम्मे वो बात लगा रहे हो जिसका तुम्हें कुछ पता नहीं। आग तुम्हें
کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کے پھر گئے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے؟ چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن پاک جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، تو ان کا طرز عمل دیکھو۔ باوجود ہے کہ یہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ بس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے، کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وحی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے۔ چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب بالائے غضب لے کر لوٹے ہیں، اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی تورات، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہے، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اے پیغمبر تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے؟ اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔
اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تامو، اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو۔ کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچڑا بسا ہوا تھا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے، تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو۔ اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں کا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبریل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے، اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے کہ اس میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی تھی۔ اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ 2 فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کرتے ہیں۔ ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدے مند نہ تھیں۔ اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا، اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا۔ ایمان والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر رائنا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو۔
اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ بے شک ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے؟ بے شک، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، باوجود یہ کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو، اور یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا، یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ کیوں نہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی سرے سے نہیں ہے، انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں۔ چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہی اللہ کا رخ ہے۔ بے شک اللہ بہت وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ کن فیکن۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسی یہ کہتے ہیں۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ اے پیغمبر، بے شک ہم نے تمہیں حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ، اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو
اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا اور نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی۔ اللہ نے ان سے کہا، میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے پوچھا، اور میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا، میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائے، جو سراپا امن ہے، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجیے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ اللہ نے کہا، اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لیں، اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہوں، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا خوگر اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ اور ہمارے پروردگار، ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو، تو وہ فوراً بولے، میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹوں، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو۔ کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرمانبردار ہیں۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ،
راہ راست پر آ جاؤ، تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ اور راہ راست پر آ جاؤ گے۔ کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرمان ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ اے مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھیں؟ اے پیغمبر، ان سے کہو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو؟ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ الحمدللہ، آج یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 1 مکمل ہوا۔ ہم نے اس میں سے بہت سی باتیں سیکھی۔ آپ نے ایک کیا اچھی بات سیکھی، کیا ایک ایسی بات سیکھی جس کو آپ اپنے عمل میں لانا چاہیں گے، مجھے ضرور بتائیے گا۔ ہم اس بارے میں بار بار ذکر آیا ہے نماز کا۔ صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو، نماز قائم کرو، رکوع کرو، سجود کرو، اور ایک بات جو لاسٹ میں آئی ہے نا، وہ بالکل بہترین بات ہے جو جانے انجانے میں ہم کر جاتے ہیں، یعنی ہم دوسروں سے ان کے عمل کے مطابق سوال کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں اپنے عمل صحیح کرنے چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے۔ کیا پتہ ہم اپنے آپ کو صحیح کریں، ہمارے عمل صحیح ہوں تو ہمیں دیکھ کے کسی کے عمل آٹومیٹکلی صحیح ہو جائیں، بجائے اس کے کہ دوسروں کی خامیوں پہ نظر رکھیں، اپنی خامیوں کو صحیح کریں، اپنی خامیوں پہ نظر رکھیں۔ یہ ویسے ہی برکتوں سے بھرپور مہینہ ہے، اس میں خود کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اپنے عمل کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، ان پہ توجہ دیں، بجائے اس کے کہ دوسروں کی چھوٹی بڑی خامیوں پہ نظر رکھی جائے، اس پہ تنقید کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ تم میں یہ خرابی ہے، آپ میں یہ مسئلہ ہے، آپ یہ ایسے صحیح کر لیں۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی خامیوں کو صحیح کریں۔ ہمیں دیکھ کے ہو سکتا ہے کسی کو خود اپنی خامیوں کا احساس ہو اور وہ ہمارے بتائے بغیر اپنی خامیاں صحیح کرنے لگے۔ تو ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس پہلے پارے سے کیا ایسی عمل کی بات سیکھی جس کو آپ نہ صرف اس رمضان کے بابرکت مہینے میں بلکہ انشاءاللہ اپنی آگے زندگی میں بھی اپنے عمل میں رکھنے کی پوری بھرپور کوشش کریں گے۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اپنی نمازوں کو مستقل کروں، نمازوں کو صحیح کروں، اور اپنی ذات کو صحیح کرنے کی کوشش کروں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ دعاؤں کی طلبگار ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل اگلے پارے کے ساتھ پھر ایک اور ویڈیو میں حاضر ہوتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اچھی بات۔
قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کی اسے اس کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی، اور 1 نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔